اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بےحد رحم والا ہے. سورۃ التکاثر مکیۃ، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ترتیب تلاوت اور ترتیب نزولی، یعنی قرآن مجید میں جو اس کی ترتیب ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 102 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 16ویں سورت ہے. لہا کا معنی غافل کر دیا، کم تم کو، التکاثر تکاثر نے تم کو غافل کر دیا. تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص. دنیاوی چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ نیکی کے کام ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص، یہ نہیں. تکاثر کا مطلب ہے کہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی مال دولت ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص. حتیٰ کہ یہاں تک زرتم، زیارت ہوتا لفظ زیارت کرنا، تو اسی سے یہ لفظ ہے زرتم، ماضی کا لفظ ہے. تم نے جا دیکھے المقابر، مقابر قبرستان کو کہتے ہیں. تم نے جا دیکھے قبرستان. یہ لفظ جو ہے نا کلا، یہ جھڑکنے کے لیے اور ڈانٹ کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں. یعنی جو تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے. ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے. وہی آیت دوبارہ رپیٹ. کلا سوف حتی زرتم المقابر جب ہوگا نا، تو پھر سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، جان لوگے. علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ پہلا کلا سوف تعلمون جو ہے نا، اس کا تعلق مرنے کے بعد کا قبر میں، اور جو دوسرا اس کا تعلق حشر میں. کلا، ہرگز نہیں، لو، اگر، تعلمون، تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ. اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لیتے تو کیا ہوتا؟ یہ چیز نہ ہوتی. پھر یہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص تمہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرتی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آخر میں نون مشدد آ جائے گا، تو یقینی بات ہے اس کے آغاز میں یہ لام زبر لا ہوگا. یہ 2 حرف ہیں اور یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. یہ لام زبر لا بھی اصل لفظ ترونا، تو آخر میں نون مشدد ہے، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں وہ، اور یہ لام، یہ دونوں لفظ تاکید کے لیے. ضرور ضرور، ترابن، تم ضرور تم دیکھو گے. لَتَرَوُنَّ، ضرور ضرور، پہلا ضرور لام زبر لا کا، دوسرا ضرور یہ نون مشدد کا. ڈبل ضرور اور قسم کا مفہوم بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ تعالی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے، یقین کرو کہ تم دیکھو گے الجحیم، جہیم کو. جہیم دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ویسے معنی بھڑکتی ہوئی آگ، جہیم کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ، اور نام ہے دوزخ کا. دوزخ کے کئی نام ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام الجحیم ہے. تم ضرور ضرور دیکھو گے دوزخ کو. اللہ فرمائے ثم لترونہا، ثم، پھر، لترونہا،
ترابنا کو چھوڑ دو، لا، نون مشدد اور ہاں، ان کا ترجمہ آپ بتائیں۔ پہلا لام ضرور، دوسرا نون ضرور اور ہاں وہ۔ ضرور ضرور تم دیکھو گے اسے، وہ مطلب کہ جملے کے اعتبار سے ترجمہ وہ، اس، اسے وغیرہ یہ بناتے، اسے دیکھو گے، کسے؟ پیچھے ذکر ہوا نا الجحیم کا، اس کو، جہنم کو۔ پھر تم ضرور ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، الیقین یقین کی، یقینی آنکھ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک عین الیقین۔ جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو نالج حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی تم اس کو دیکھو گے، ثم پھر تم اسے ضرور ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ ثم لتسألن، لام زبر لا اور نون مشدد، ضرور ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا۔ یوم اذن، اس دن، یوم دن اور اذن، یوم اذن اس دن، پھر تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمت کے متعلق، نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی؟ بے شمار گن ہی نہیں سکتے، ہر انسان کو دی۔ یہ انسان نے شکر کیا تھا، مجھے کیا دیا؟ بہت کچھ دیا اللہ نے، یہ باڈی دی ہے، تندرست توانا جسم دیا سے، اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر کی امت میں بنایا، ہمیں قرآن مجید عطا کیا، گائیڈ لائن، گائیڈ بک، رہنمائی کے لیے قرآن مجید دیا، حضور کی تعلیمات ہمارے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دی ہے، ہمیں گھر دیا ہے، کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کتنی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے نا، اسے اس کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت وہ چھن جاتی ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھیں ہیں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے کہ بتاؤ تمہیں جسم دیا تھا، تندرست زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول قرآن کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن پر عمل کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت بھی کریں گے لوگوں کی، جن لوگوں نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، شکایت کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے اور یہ پیش آنی ہے ہم سب کو، تو ان کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، دوپہر کا وقت تھا، تو بڑی بھوک لگی ہوئی، آپ ویسے باہر نکلے کہ چلیں کسی صحابی کی طرف مہمان بن کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جب آپ باہر نکلے نا تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ رہے تھے، وہ بھی بھوکے ہی تھے، بتایا نہیں کسی نے ایک دوسرے کو، چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا وہ جا رہا تھا، ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے جدھر آپ جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، آگے حضرت عمر فاروق بھی تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے، تینوں چلتے چلتے ایک انصاری صحابی تھے، تو پھر وہاں تینوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے۔ تو حضور نے فرمایا آؤ تمہیں جو ہے نا وہ پھر دعوت پہ لے چلتے، بن بلائے دعوت، بغیر دعوت کے۔ تو انصاری صحابی کا جا کے دروازہ کھٹکایا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے گھر میں اتنے عظیم، اتنے بابرکت مہمان آ گئے ہیں۔ اس انصاری صحابی تو گیا ہوا تھا باہر اپنے کھیت پہ، ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بیٹھ کے میں بٹھایا، جلدی جلدی ان کو بلایا، وہ آ گئے، انہوں نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، تازہ کھجوریں لا کے پیش کی اور روٹی کھلائی، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا لیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق عمر فاروق کو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم بھوکے تھے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھنڈا پانی دیا پینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھجوریں دی کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک میں روٹی دی، اب سیر ہو گئے ہو، تو اللہ نے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہے الحمدللہ اپنی زبان پہ رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، یہ نماز شکریہ کا بہترین طریقہ، نمازوں کی پابندی کرے، کھانا کھا رہا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، یا کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی بس پھر قیامت والے دن حاضری لگے گی، پورا وہ قید کے حساب جو ہوتا ہے نا، پوری چھان بین، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی جو یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔